رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے نئے پروگرام پیغام فرقان کی پہلی قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ آج ہم سورہ فاتحہ سے اپنے پروگرام پیغام فرقان کی پہلی قسط کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک مکی سورت ہے اور اس کی کل 7 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد یا پھر تعریف رب العالمین ہی کے لیے ہے، یعنی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت یا مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جو تیرے مغضوب ہوئے یا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان لوگوں کے راستے پر جو ضالین ہیں، یعنی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے ہمیں شامل نہ فرما، آمین۔ بہرکیف ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں تھیں اور اس کا میں نے مختصر سا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ ناظرین، قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور لفظ فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تعوذ کے لفظی معنی پناہ مانگنا، اور شریعت میں شیطان مردود اور کسی بھی شر والی مخلوق کے شر، نقصان، اس کے وسوسہ وغیرہ سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ کوئی بھی شے جو تکلیف دیتی ہو اس سے پناہ مانگنا۔ اس کے لیے مختلف الفاظ قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ سب سے مشہور الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی 2 آخری صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں بھی تعوذ کا حکم ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ کا التزام اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن میں ہی اس کا ایک صریح حکم سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں موجود ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ اس کو دوبارہ سنیے۔ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر و عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کج فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ نیز یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی اور اسے پڑھنے کا حکم دیا۔
اکثر دیکھا گیا ہے کہ قرآن یا اس کی کسی آیت کی تلاوت سے پہلے اس حکم الہی سے غفلت برتنے کی روش عام ہے. اس روش سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر تلاوت کے لفظ میں یہ مفہوم بھی پوشیدہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم اسے کتاب ہدایت بھی سمجھتے ہیں اور اس سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ہم اللہ کی نازل کردہ کتاب ہدایت کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. ظاہر ہے جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس پر عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیغام فرقان انشاءاللہ ایک ایسا پلیٹ فارم آپ لوگوں کے سامنے بن جائے گا جہاں لوگ اس کو سمجھ کر پڑھنے کا ذوق اپنے اندر پیدا ہوتا ہوا محسوس کریں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہو. ناظرین، لفظ فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کا آغاز کرنے والی یا افتتاح کرنے والی یا کھولنے والی. دوبارہ سنیں، لفظ فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کا آغاز کرنے والی یا افتتاح کرنے والی یا پھر کھولنے والی شے، یا وہ شے جو کسی دوسرے شے کے کھل جانے کا باعث بنے. جیسے مفتاح بھی چابی کے لیے بولا جاتا ہے، جس سے کسی بند قفل کو کھول دیا جاتا ہے. اور چونکہ ہم قرآن کی تلاوت کا آغاز اسی سورت سے کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے لیے ہدایت کا دروازہ اس سورے کے ذریعے کھول لیتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور دونوں کو خوشخبری دی. دو نوروں کی خوشخبری دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے، اور کہا یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کریم کسی نبی کو نہیں دیا گیا. ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی طلب کردہ چیز ضرور آپ کو عطا کی جائے گی. ناظرین، روایت صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن باب فضل الفاتحہ میں درج ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے آیت الحمدللہ رب العالمین. قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا. یہ روایت درج ہے بخاری میں کتاب التفسیر میں. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الحمد ہی ام القرآن ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیتیں ہیں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. ابواب التفسیر تفسیر سورہ محمد میں اس کو درج کیا گیا ہے. اس سورت کا سب سے زیادہ مشہور نام الفاتحہ ہے، جس کے معنی ہے کھولنے والی، یعنی دی باچا، مقدمہ یا پیش لفظ. دوبارہ سن لیں، اس سورے کا سب سے زیادہ مشہور نام ہے الفاتحہ، جس کے معنی ہیں کھولنے والی یعنی دی باچا، مقدمہ یا پیش لفظ. اس کے متعلق علماء کی 2 آراء ہیں. ایک یہ کہ یہ سورہ ایک دعا ہے جو بندوں کو سکھائی گئی ہے کہ وہ اس انداز سے اللہ سے ہدایت طلب کیا کریں، اور باقی سارا قرآن اس دعا کا جواب ہے. ان حضرات کی توجیہ یہ ہے کہ اس سورے کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سورہ سارے مضامین قرآن کا اجمالی خلاصہ ہے، یعنی کہ پورے قرآن کی تفسیر اس ایک سورت میں آ گئی ہے. یہ بھی کہنا ہے. اب اس تمہید کے بعد ہم انشاءاللہ ناظرین اپنے اگلے پروگرام میں اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا. وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو،